السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں بس اسے لے لو، وما نہاکم اور جس سے تمہیں روک دیں، عنہ اس سے، فانتہوا بس تم رک جاؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، جس نے میری اطاعت کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی سو اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ آج ہمارا موضوع بالوں سے مصنوعی بال لگانا یعنی جوڑنا اور مصنوعی پلکیں لگانا ہے۔ مصنوعی پلکیں لگانا، بالوں میں نقلی بال جوڑنا اور وگ لگانا حرام ہے۔ آج کل بالخصوص خواتین کے ہاں مصنوعی پلکیں آرٹیفیشل آئی لیشز لگانے کا رواج چل نکلا ہے، حالانکہ اس کے متعلق علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ یہ شرعی طور پر درست نہیں ہے۔ اسلام میں وصل یعنی بالوں سے بالوں کو جوڑنے سے منع ہے، اور پلکوں کے بالوں کے ساتھ مصنوعی طریقے سے قدرتی یا مصنوعی بال جوڑنا بھی وصل ہی کی ایک صورت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں کو بالوں سے جوڑنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 4887 اس کا نمبر ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، اللہ تعالیٰ نے بال جوڑنے والی اور جڑوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5934 اس کا نمبر ہے۔ سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں، سبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الواصلات والمستوصلات، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالوں پر مصنوعی بال لگانے اور لگوانے والی عورتوں کی سخت مذمت کی ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5935 اس کا نمبر ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، ایسی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جو مصنوعی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5937 اس کا نمبر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن اللہ الواصلات والمستوصلات، مصنوعی بال لگانے اور لگوانے والی عورتوں اور مردوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، 5933 اس کا نمبر ہے۔ سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعن الواصلات والموصولات،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدرتی بالوں کے ساتھ یا بال نہ ہونے کی صورت میں نقلی بال یا وگ لگانے اور لگوانے والوں اور عورتوں اور مردوں پر لعنت کی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لعن الواصلات والمستوصلات، بالوں کے ساتھ بال ملانے والے اور ملانے والیوں پر کو عورتیں ملعون ہیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، 4170 اس کا نمبر ہے اور یہ سندن حسن ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، وَتَفْسِيرُ الْوَاصِلَاتِ اللَّاتِي تَصِلُّ الشَّعْرَ بِشَعْرِ النِّسَاءِ وَالْمُسْتَوْصِلَاتُ الْمَعْمُولُ بِهَا واصلات اس عورت کو کہتے ہیں جو عورتوں کے بال کے ساتھ بال جوڑے، اور مستوصلات اسے کہتے ہیں جس کے بال اس طریقے سے جوڑے جائیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ امام ابو العباس قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ھذا الحدیث نص فی تحریم وصل الشعر بالشعر، بال کو بال سے جوڑنے کے حرام ہونے پر یہ حدیث واضح دلیل ہے۔ ان ادلہ کی روشنی میں یہی معلوم ہوتا ہے کہ مصنوعی طریقے سے پلکیں لگانا درست نہیں، کیونکہ یہ بھی اسی طرح بال سے بال جوڑنے کا طریقہ ہے۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ نے فرمایا، الرموش الصناعیات لا تجوز لأنها تشبه الوصل ای وصل شعر الراس، وقد لعن النبی صلی اللہ علیہ وسلم الواصلات والمستوصلات، وهذه الرموش اذا كانت مما اتصوره الآن ان یوزع خیوط سوداء كالشعر على الرموش حتى تبدو وكأنها كثيرة تتجمل بها العين، فإذا هكذا فهي من الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته في رأسها۔ مصنوعی پلکیں لگانا جائز نہیں، کیونکہ یہ سر کے وصل یعنی بالوں سے بال جوڑنے کے مشابہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بال لگانے اور لگوانے والی عورتوں پر لعنت کی ہے۔ اگر تو یہ مصنوعی پلکیں ایسی ہوتی ہیں جیسا کہ فی الحال مجھے لگ رہا ہے کہ بالوں کی اس طرح سیاہ داغے پلکوں پر لگا لیے جائیں جس سے یہ محسوس ہو کہ پلکیں گھنی اور زیادہ ہیں، اور یہ کہ اس سے آنکھ کی خوبصورتی بڑھ جائے، تو یہ اسی وصل میں سے ہے جس سے سر میں کرنے والی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے۔ اس سب کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی مرد و عورت اپنے کم بالوں کو خوبصورت بنانے کے لیے ان میں وگ لگائے یا پلکیں لگائے تو یہ حرام اور گناہ ہے، لیکن اگر کسی کے بال بیماری وغیرہ کی وجہ سے بالکل جھڑ جائیں، وہ گنجی یا گنجا ہو جائے، تو بہتر ہے کہ وہ علاج کروائے، بالوں کی پیوند کاری کروا لے۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو عیب چھپانے کے لیے اس طرح کی کوئی بھی چیز استعمال کرنے سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
شریعت کے طور پر عطا کیا ہے، ہمیں وہ سب کچھ عمل کے طور پر کرنا چاہیے۔ کل قیامت کے دن ہمارے اسی اعمال نے کام آنا ہے، اور ہم سب اسی عمل پیرا ہو کر، یعنی اسی شریعت پر عمل پیرا ہو کر کامیاب و کامران ہوں گے۔ وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بس جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دیں اس چیز سے رک جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔